یزید نے کہا حسین جھک جا، آج بھی تیرے پاس وقت ہے، بچ جائے گا۔ فرمایا او نادانو، یہ حیدر کرار کے شیر کا سر ہے، یہ علی کے شیر کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس پہنچے تو سیدہ زینب نے حضرت امام حسین کے گلے کو چوما اور پھر حسین کی زلفوں کا بوسہ لیا۔ امام علی مقام نے اپنی بہن سیدہ زینب سے پوچھا کہ بہن جی، تم تو پہلے پیشانی چومتی تھی، آج تم نے خلاف معمول گلا کیوں چوما؟ جیسے ہی میں آپ کو پہلے ملتا تھا تو پہلے پیشانی چوما کرتی تھی، آج آپ نے خلاف معمول گلا کیوں چوما؟ کہا بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ مسکراتے ہوئے آپ یہاں سے سانسیں لیتے تو جائیں گے مگر لوٹ کر واپس کبھی نہیں آئیں گے، وہ اس لیے کہ آج رات میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آج تیرے حسین کا آخری دن ہے، امت میرے حسین کے گلے کو کاٹ دے گی اور ان کے سر کے بال خون سے لت پت ہو جائیں گے۔ زینب، آج تیرے حسین کا آخری دن ہے، آج رج رج کے دیدار کر لینا، آج تک تک کی زیارت کر لینا، آج کے بعد حسین تیرے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو کلیجے سے لگایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوصلے کو اپنا سینہ بنایا، رسول پاک کی تلوار کو اپنا ہتھیار بنایا، بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر، پکڑ لی لگام، ایسے لگام پکڑی جیسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ حسین کی تلوار نیام سے باہر آئی، ہائے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین۔ یزید کہنے لگے جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، اکبر کی جوانی لٹ گئی، حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا سینہ چور ہو گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل پھٹ گیا ہوگا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری نے گھیر لیا ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ حسین ہم سے لڑ نہیں سکتے سارے یزیدی ٹوٹ پڑے، لیکن جب حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھی جیسے مشین میں گاجر مولی کٹ رہی ہو۔ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چھا گئی۔ جب حیدر کرار کا شیر یزیدیوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تلوار ایسے چمک رہی تھی جیسے لگتا تھا آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے، ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سروں پہ سایہ دے رہی، ایسے لگتا تھا کہ مصطفیٰ مدینے سے کربلا میں آ گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے فاطمہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا۔ اچانک یزیدیوں میں بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، سناٹا چھا گیا کہ کہیں ایسا اعتراض بھی نہ بن جائے دنیا میں کہ لوگ کہیں ایک ہی سپاہی نے سارے لشکر کو مار گرایا۔ یزیدیوں میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ اس وقت کسی نے کہا حسین ہمیں مدد کی اجازت دیں، فرمایا نہیں، یہ امتحان فاطمہ کے پتروں کا ہے، یہ امتحان علی کے بیٹے کا ہے، اور امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری، امتحان میں نقل کرنا طالب علم کی کمزوری۔ جی میں نے مدد لی ہے جب فاطمہ کی گود میں تھا،
میں نے مدد لی ہے جب نبی کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی ہے جب تربیت گاہ میں تھا، سب سے مدد لی، لیکن ایگزامینیشن ہال میں مدد لینا جرم ہے۔ پتہ چلا کہ حسین درس گاہ میں نہیں امتحان گاہ میں تھے۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ کربلا کی سرزمین پر نبی اور علی حسین کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے تھے؟ فرمایا نادانو، اس وقت حسین درس گاہ میں نہیں تھا، امتحان گاہ میں تھا۔ حسین بتا رہے تھے یزیدیوں دیکھو، جو علی نے سکھایا تھا میں سیکھ چکا ہوں، جو نبی نے بنایا تھا میں بن چکا ہوں، جس طرح میری ماں فاطمہ نے سنوارا تھا میں سنور چکا ہوں۔ تلوار چلتی رہی، بے چینی پھیل گئی۔ یزیدیوں نے سوچا کہ اس تلوار کو روکو، یہ تلوار رکنی چاہیے، یہ تو بھیڑیوں کو طرح مارتی چلی جا رہی ہے، یہ تو یزیدیوں کو جہنم میں ڈالتی چلی جا رہی ہے۔ اور یزیدیوں، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار تم سے کیسے رک سکتی ہے؟ حسین کی تلوار چلتی رہی، حسین کی تلوار چمکتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہیں، صفایا ہوتا رہا۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی۔ اچانک میرے پیر حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدی سوچ میں پڑ گئے کہ اچانک کیا ہو گیا، اور جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو معصوم اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ ہے وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ جوانو، حسین کی تلوار اسی لیے رکی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جوانو، سبق لے لو۔ کتنی آسانی سے تم لوگ نماز چھوڑ دیتی ہو۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر بھی نماز پڑھے، تم صحت مند ہو کر نماز نہیں پڑھتے۔ ذکر اس کا کرتے ہو جو پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت بھی کر نماز چھوڑ دیتے۔ اور نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، کچھ تو شرم کرو میاں۔ امام نے قیام کیا، امام نے رکوع کیا، میرے پیر حسین جب سجدے میں گئے، یزیدیوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر مارے جائیں گے، پھر بجلی چمکی، پھر ایک بار قوت حیدر کرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے، قبل اس کے کہ حسین سجدے سے اٹھیں، اسی میں انہیں قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یزید نے دونوں ہاتھوں سے تلوار اوپر کی، اللہ اکبر۔ حسین کا سر سجدے میں، حسین کا آج آخری سجدہ ہے۔ آئے ہائے، حسین نے آخری سجدے میں پتہ ہی اپنے رب کو کیا کہا۔ حسین کا آخری سجدہ ہے، آخری الفاظ ہیں۔ میرے پیر حسین نے فرمایا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں۔ مالک زخم سہ کے بھی، مالک اکبر کی جوانی لٹا کے بھی، قاسم کا شباب لٹا کر بھی، معصوم اصغر لٹا کر بھی، مالک زخم سہ کر بھی، مالک دکھ سہ کر بھی، دیکھ میں مسکرا رہا ہوں۔ مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے ہیں میں نے ان کو خوشی سے قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟